السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی 7 علامات اور نشانیاں۔ ہم میں سے ہر شخص یہی دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اپنے نبی سے محبت ہے، تو کیا یہ محبت صرف زبانی حد تک ہے یا پھر عملی طور پر بھی اپنے نبی سے محبت ہے؟ تو اگر یہ 7 علامات اور یہ 7 نشانیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں تو یقیناً ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے، اور اگر یہ نشانیاں ہمارے اندر نہیں ہیں تو پھر سمجھیں کہ محبت کے صرف دعوے ہیں، عملی طور پر ہمیں اپنے نبی سے محبت نہیں ہے۔ وہ 7 علامات اور نشانیاں کون سی ہیں؟ قرآن اور احادیث اور صحابہ کرام کے واقعات کے ساتھ باحوالہ آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ آپ سے التماس ہے ربیع الاول کے حوالے سے مزید اہم معلومات کے لیے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور کل کے ہماری ویڈیو ربیع الاول کے حوالے سے کس پر ہونی چاہیے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کر دیں۔ معزز ناظرین، ربیع الاول کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ یہ وہ معزز اور محترم مہینہ ہے جس میں میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ دنیا کے اندر ہر مسلمان کا یہی دعویٰ ہے کہ مجھے اپنے نبی کے ساتھ محبت ہے، تو کیا یہ محبت ہم نے عملی طور پر بھی کی ہے یا صرف زبانی حد تک ہم نے یہ رٹ لگا رکھی ہے کہ ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے؟ تو آئیے وہ نشانیاں ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، آپ سنیے وہ نشانیاں کون سی ہیں، پھر ہم میں سے ہر شخص اپنے گریبان کے اندر جھانکے کیا یہ نشانیاں میرے اندر پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی۔ اگر پائی جاتی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر نہیں پائی جاتی ہیں تو اپنے اندر ان نشانیوں کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلی نشانی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت کے محبوب پیغمبر کے ساتھ محبت دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ہونی چاہیے۔ سورہ توبہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، آخر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ اے محبوب پیغمبر، آپ فرما دیجئے اگر تمہیں تمہارے آباء و اجداد، تمہارے بیوی بچے، تمہارے کاروبار تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے، فتربصوا، تو بس تم انتظار کرو، حتیٰ یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دیں۔ تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت یا تو اللہ کی ذات سے ہونی چاہیے یا پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہونی چاہیے۔ اسی طرح بخاری اور مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم اس وقت تک کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک میری ذات تمہیں تمہارے والدین سے، بیوی بچوں سے، کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت دین حق کی شرط اول ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر ہونی چاہیے، اپنی اولاد سے، والدین سے، بیوی بچوں سے، کاروبار، غرض ہر چیز سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ چنانچہ بخاری شریف میں روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اے محبوب پیغمبر، آپ مجھے کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے اپنی جان سے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عمر سے فرمایا کہ اللہ کی قسم تو اس وقت تک کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے محبوب پیغمبر، اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اے عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہو چکا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ اور دوسری علامت اور نشانی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا جذبہ ہونا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کے محبوب بن جاؤ تو محبوب پیغمبر آپ فرما دیجیے فاتبعونی، میری اتباع کیجیے، میری اطاعت کیجیے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی، اور جس نے رسول کی نافرمانی کی گویا اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع ہر چیز سے زیادہ ہونی چاہیے۔ چنانچہ جو ہے نا بخاری شریف میں روایت ہے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو مجھے ذوالخصلہ سے نجات دلائے؟
ذوالخصلہ یہ ملک شام میں ملک یمن کے اندر ایک بت گدھا تھا جس کو کعبہ یمانیہ یا کعبہ شامیہ بھی کہا جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑی تکلیف ہوتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو مجھے اس سے نجات دلائے؟ تو حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، 150 سواروں کا لشکر لے جا کر اس بت گدھے کو مسمار کر دیا، گرا دیا، اور جو بھی راستے میں آیا ان کو بھی ختم کر دیا۔ واپسی آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ آپ کو ہم نے اس سے نجات دلا دی ہے، یعنی اس بت گدھے کو ہم نے گرا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کے لیے دعا کی ہے۔ تو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کہ ایک اشارہ ملا، صحابہ کرام نے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال دیا۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی، حضور خطبہ دے رہے تھے جمعہ کا، صحابی مسجد کے اندر داخل ہو رہے تھے، ان کا ایک پاؤں مسجد کے دروازے کے کیواڑ کے اندر تھا اور ایک باہر تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ، تو وہ صحابی اسی حالت میں بیٹھے رہے، یعنی اس کا ایک پاؤں اندر تھا اور ایک پاؤں باہر تھا، دوسرا پاؤں اندر نہیں لے گئے اور اندر والا پاؤں باہر نہیں لے گئے، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ماننے میں تاخیر نہ ہو جائے۔ تو صحابہ کرام میں اطاعت اور اتباع کا جذبہ اس حد تک تھا۔ تو اگر ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں اپنے نبی کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اور تیسری علامت اور نشانی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں اپنی رائے کو ختم کر دیں، اپنی رائے کو چھوڑ دیں۔ میری اور آپ کی رائے کوئی حیثیت نہیں رکھتی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، حضور کا طریقہ آ جائے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دے تو پھر کسی مومن مرد کے لیے، کسی مومن عورت کے لیے کوئی اختیار باقی نہیں رہتا، پھر حضور کے فیصلے کو ماننا یہ لازمی ہوتا ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، بخاری شریف میں روایت ہے کہ جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ میں سے، یعنی میری امت میں سے نہیں ہے۔ اور چوتھی نشانی یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا شوق۔ ہم میں سے ہر شخص کو یہی شوق رہنا چاہیے کہ مجھے میرے نبی کی زیارت ہو جائے خواب کے اندر۔ چنانچہ مسلم شریف میں روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں مجھ سے سب سے زیادہ محبت رکھنے والے وہ لوگ ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے اور مجھ سے اتنا محبت کریں گے کہ ان میں سے ہر شخص یہی چاہے گا کہ کاش مجھے اپنے نبی کا دیدار ہو جاتا، چاہے اس کے مقابلے میں مجھے کائنات کی ساری چیزیں قربان کرنی پڑتی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا شوق رکھنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا بھی ہے اور ایمان کا حصہ بھی ہے۔ اور پانچویں علامت اور نشانی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت کے ساتھ درود پڑھیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت کے محبوب پیغمبر نے فرمایا، مسلم شریف میں روایت ہے من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر کہ جو آدمی مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اور درود پاک وہ عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے فرشتوں کا درود بھیجنے کا کیا طریقہ ہے؟ یہ اللہ اور ان کے فرشتوں کی شان کے لائق، اور اللہ نے حکم دیا اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر درود بھیجو۔ اللہ نے قرآن پاک میں بہت ساری عبادات کا حکم دیا، نماز کا حکم دیا، جہاد کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، کسی چیز کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ میں بھی کرتا ہوں میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی کرو۔ درود پاک کے بارے میں اللہ کے محبوب اللہ رب العزت نے فرمایا یہ میں بھی کرتا ہوں میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، تم بھی میرے نبی پر درود بھیجا کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے۔ اور چھٹی نشانی یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سننا اور احادیث کو سن کر یاد کر کے ان کو آگے پہنچانا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں جو حضور کی حدیث سنتے ہیں، سننے کے بعد یاد کرتے ہیں، پھر آگے پہنچاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نظر اللہ عمران سمع مقالتی، اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو میری حدیث سنے، اس کو یاد کرے، پھر اس کو آگے پہنچائے۔ چنانچہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک انصاری صحابی نے آپس میں باریاں مقرر کر رکھی تھیں کہ ایک دن حضرت عمر کہتے تھے میں حضور کی مجلس میں جاؤں گا، آپ اپنے کام کاج کرنا، سارا دن جو حضور سے سنوں گا میں وہ باتیں میں تمہیں سناؤں گا، اور دوسرے دن تم جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سننا ان کو یاد کرنا، پھر مجھے آ کے بتانا۔ تو صحابہ کرام کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سن کر یاد کرنے کا اس قدر جذبہ تھا۔ کوئی چھوٹی حدیث مل گئی اس کو آسانی سے یاد کر لیں، ہاں بار بار پڑھتے رہیں، یاد ہوتی چلی جائے گی۔
اور ساتویں علامت اور نشانی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کرنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کو کبھی برداشت نہ کرنا۔ اور تاریخ اسلام اس بات پر گواہ ہے کہ نعوذ باللہ جب بھی حضور کی کہیں بھی گستاخی ہوئی ہے تو مسلمانوں نے احتجاج کیے ہیں، جتنا مسلمانوں سے ہو سکا ہے مسلمانوں نے کیا ہے۔ اور نبی کی ناموس کی حفاظت کرنا یہ مسلمانوں کا آئینی تقاضا ہے، مسلمانوں کا دینی تقاضا ہے، مسلمانوں کا آئین بھی یہی چاہتا ہے، مسلمانوں کا قانون بھی یہی چاہتا ہے، اور مسلمانوں کا ایمان بھی یہی چاہتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، یعنی ان کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کی جو ہے نا توہین کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر دنیا کے اندر بھی لعنت ہے اور آخرت کے اندر بھی لعنت ہے۔ تو ہم میں سے ہر شخص نبی کے ساتھ محبت کے دعوے کرتا ہے، تو اب وقت ہے کہ اس محبت کو عملی جامہ پہنایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے جسم کے اندر، ہماری زندگی کے اندر ظاہر ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔